सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नदीम कुरैशी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। कुरैशी साहब, ये अच्छा तरीक़ाकार नहीं हो जाएगा कि कोई मुतालिबात हैं, कोई चीज़ है तो वो तस्लीम करवाना है तो फिर एहतजाज के लिए पहुँच जाएँ, पुलिस शेलिंग करे, लाठी चार्ज करे, लेकिन लोग डटे रहें और आखिरकार हुकूमत घुटने टेके और फिर मुतालिबात तस्लीम करे, और फिर वो मुतालिबात जो पिछले बजट में तो 7% तक भी नहीं हो पाए, अब अचानक 25% तक चीज़ें चली जाएं, तो ये हैरान कुन होगा मामला। क्या यही तरीका कार है, हुकूमत दबाव में आए, डर जाए, खौफ हो और फिर वो काम कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, मैं समझता हूँ आपको तो आज सारे माहौल को अप्रिशिएट करना चाहिए था। देखिए, इसमें डरना, खौफजदा होना ये खुदा न खास्ता कोई लड़ाई नहीं है। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो भी स्टेट के बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। और गवर्नमेंट, ज़ाहिर है, जब गवर्नमेंट लोगों की तवक्कुआत होती हैं कि वो उनके मसाइल के हवाले से कोई स्टेप लेगी, तो उस गवर्नमेंट को फिर सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। कल से पहले आप देखें, आप ही के दोस्त बड़ा प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था। बल्कि यहाँ हमारे यहाँ होता ही ये है, हर चीज़ में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का एक ऐसा एलिमेंट अब शामिल होने लगा है कि जैसे इन मुलाजमीन की तरफ से मालूम हुआ कि जी ये किसी एहतजाज पर हैं या ये गवर्नमेंट के खिलाफ किसी एक रैली को लीड कर रहे हैं इस्लामाबाद में, पीडीएम के दोस्तों ने भी इसमें इंटरफेयर शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने हमेशा से कोशिश की है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, कि मुआशरे के हर शोबे के लोगों को जो उनका राइट है वो उनको मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कुरैशी साहब, हम तो खुश हैं कि आज ये मुतालिबात तस्लीम हो गए हैं। सर, आज कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई आंसू गैस नहीं हुई। कल तो मैदान जंग बना हुआ था, तो वही हुकूमत थी ना जो आज मुतालिबात तस्लीम कर रही है। कल आपने लाठियाँ उन्हीं पर बरसाई, उन्हीं पर आपने शेलिंग की। तो ये हुकूमत को तो बहरहाल ये सवाल होता है कि एक तरह से आपने ज़ोर आजमाई कर ली, वो ज़ोर नहीं लगा, और अब दोबारा से आपने फिर पीछे हटे हैं। तो मुतालिबात तो सर ये तो कल ही हो जाते, मुतालिबात तस्लीम तो अच्छा नहीं था, शेल भी बच जाते, खर्चा भी ना होता, डंडे भी ना बरसते और लोग जख्मी भी ना होते। देखिए मुदस्सिर, मैं आपको एक चीज़ अर्ज करूं, कल भी जो सूरत हाल थी, देखिए जिन्होंने इन मुजाहिरीन को रोका वो भी सरकारी मुलाजमीन हैं। बिल्कुल, पुलिस के या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, वो भी रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कल का जो नाखुशगवार वाक़या है वो किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। मुझ समेत कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी एक मीटिंग थी, मुझ समेत तमाम लोग इस बात पर बड़े मुतरद्दिद थे कि ये इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब एक मॉब मूव कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे शामिल हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है, डी चौक जो है, जाहिर है पूरा फेडरल उसका सिस्टम यहाँ पर है, गवर्नमेंट की मशीनरी सारी यहाँ काम कर रही होती है। तो पुलिस ने कोशिश की मुजाहिरीन को, पहले बड़ी मतलब एक ख्वाहिश ये थी सब लोगों की, जितने भी यहाँ पे पुलिस के अफसरान मौजूद थे, उन्होंने मुजाहिरीन को रिक्वेस्ट भी की कि आप पुरअमन तरीके से जहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं आप यहीं पर करें। गवर्नमेंट की टीम आपके लोगों से, आपके लीडर से बाकायदा मुज़ाकरात करने के लिए वो नामजद हो गई है, आपसे रब्ता होने वाला है। लेकिन मुजाहिरीन ने जब वहाँ से स्टेप फॉरवर्ड करने की कोशिश की और कोशिश की कि पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा जाए और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर किसी धरने की सूरत में या किसी एजिटेशन को मज़ीद बढ़ाया जाए, तो वहाँ ये नाखुशगवार वाक़या हुआ। लेकिन हुकूमत की सतह पर किसी भी जगह पर इस वाक़ये को नापसंदीदाई मिली है। अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या होते हैं। लगारी साहब को भी तज्ज़िया लेंगे, लेकिन उससे पहले वहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल नईम असगर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उससे जान लेते हैं। नईम, क्या सूरत हाल है इस वक्त? मुतालिबात तो तस्लीम हो गए, बट धरना क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त हम यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर जो सरकारी मुलाजिमीन है उनका धरना जारी है। अब तक कुछ दिन पहले जो मुज़ाकरात हुए थे और फिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इनके मुतालबात मानने का ऐलान भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जारी है, धरना जारी है। इस हवाले से अभी कुछ देर पहले हमने मुलाजिमीन से बात करने की कोशिश की। चलें, सूरत हाल पर बता रहे थे नईम असगर, इस वक्त जो है वो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। नईम असगर, आपको बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, सरकारी मुलाजमीन का यूँ निकलना और फिर उसके बाद वफाकी सरकारी मुलाजमीन का, लेकिन मैं जो अभी इब्तदाई में बात की तो फिर इसका मतलब हम तैयार रहें कराची में सिंध के सरकारी मुलाजमीन, पंजाब में KPK में, और वहाँ भी वो निकलेंगे। फिर इसी तरह से
ہلہ ہوگا، پھر اسی طرح سے لاٹھی چارج ہوگا، پھر آخر کار مطالبات تسلیم ہو جائیں گے، صوبائی حکومتوں نے بھی تنخواہیں تو پھر بڑھانی ہوں گی. تو پھر یہی طریقہ کار اب ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں؟ ہم اس کے منتظر رہیں بجٹ سے پہلے یہی کچھ ہو؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت کی پیروی کرتے ہوئے یہ اقدامات کرنے چاہیے، نوٹیفیکیشن جاری کرنے چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتوں کا بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فائنانس مینجمنٹ کرتے ہیں. جی ہاں. جب کرونا کی وبا آئی تو سیٹھوں، ساہوکاروں، تاجروں، بڑے صنعت کاروں کے لیے 12 کھرب رکھے گئے اور کوئی 1 کھرب سے کچھ اوپر رکھے گئے عام آدمی کے لیے، جس کو 6,000 لائن میں لگوا کر 6,000 دیے گئے. اور سیٹھوں کو تو وہ 12 کھرب میں سے جو بھی رقم غریبوں کو گئی، باقی رقم تو سیٹھوں کے پاس گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ان کے لیے آپ مینجمنٹ کر سکتے ہیں تو عام آدمی کے لیے، سرکاری ملازم کے لیے، چھوٹے بابو کے لیے، ایک کلرک کے لیے، ایک سپرنٹینڈنٹ کے لیے، ایک جو آپ کا مختلف مدارج میں اس کے گریڈز ہیں، ان کے لیے آپ تو کر سکتے ہیں. اب آپ کو 22 گریڈ تک کے لوگوں کو جا کر کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ نے یہ سسٹم رکھا ہوتا، اب 22 گریڈ کے لوگوں کی تنخواہ یقیناً زیادہ ہوگی جی. اور اگر جس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اس کے مسائل بھی ویسے ہی بڑھتے جاتے ہیں اور ایشوز بھی ویسے ہی بڑھتے جاتے ہیں. صحیح. تو ایک طبقاتی معاشرے کے اندر طبقاتی نظام چل رہا ہوتا ہے اور جس کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہوتا ہے وہ اوپر کی کلاس ہوتی ہے، نیچے کی کلاس پس کر رہ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچنا چاہیے، عام سرکاری ملازمین کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اب جو مہنگائی ہے نا، اس کے اندر کسی کا بھی گزر بسر نہیں ہو رہا ہے. میں بالکل یہ بات ٹھیک سمجھتا ہوں کہ لاکھوں تنخواہ لینے والے بھی اپنے گھر کے بجٹ کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. کہاں یہ 25,000 50,000 35,000 15,000 20,000 کے ملازمین جو ہیں وہ برداشت کر پاتے ہوں گے ساری صورتحال کو. اور میرا خیال ہے صوبائی حکومتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے اور انہیں بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دینا چاہیے اور پنجاب کو آغاز کرنا چاہیے کہ پنجاب عام آدمی کے لیے، عام سرکاری ملازم کے لیے تو ایک بڑا تحفہ ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خود سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے پنجاب سے، کے پی، بلوچستان، سندھ سے. تو یہ نہیں ہماری حمایت کریں. ندیم قریشی صاحب بھی ہم میری حمایت کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اس طرح کا کام ہونا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ خود ندیم قریشی صاحب ایک مڈل کلاس آدمی ہیں، پنجاب اسمبلی تک پہنچے ہیں، تو ان کو تو خود آواز بننا چاہیے کہ جیسے وفاق نے کیا ہے اس کی تقلید کرتے ہوئے قریشی صاحب آپ کو پنجاب اسمبلی میں یہ بات اٹھانی چاہیے کہ ہمیں بھی سرکاری ملازمین کے لیے بہتر طور پر ایک پیکیج، چلیں 25 نہیں تو 20-15 والی تو کوئی نہ کوئی پرسنٹیج آنی چاہیے. وفاق والے 25 لے گئے. وفاق کے پاس آمدن بھی زیادہ ہے، وفاق کے ملازم بھی کم ہے. ڈیمانڈ 30 اور 35 تک کریں تاکہ 25 تک معاملہ جا کر سیٹل ہو. قریشی صاحب سر آواز تو اٹھائیں نا عام آدمی کی، آپ خود عام آدمی ہیں. دیکھیں لغاری صاحب کی بات کو میں بالکل سیکنڈ کروں گا. انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا. تمام صوبوں کو باشمول آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں آپ واقعی سرکاری ملازمین کے لیے اور بالخصوص جو گریڈ 14 سے نیچے کے سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے چیزوں کو مینیج کرنا. لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں، جو انیشیٹ فیڈرل گورنمنٹ نے لیا ہے اس پر بھی پرائم منسٹر خان صاحب سے لے کر تمام فیڈرل کابینٹ کی اور تمام متعلقین کی یہ رائے تھی کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ بالکل ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے معاشی حالات جو ملک کے ہیں اور بالخصوص کووڈ کے بعد جو صورتحال بنی، جو اتنا اوور برڈن ہماری اکانومی ہوئی، لوگوں کو پیکیجز دینے پڑے، اربوں روپیہ جو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ان لوگوں میں جو اس کووڈ سے ڈائریکٹ جو افیکٹی تھے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا صوبہ پنجاب کی، تو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں کی گورنمنٹ کی بھی ساری چیزوں پر نظر ہے اور عثمان بزدار صاحب بہرحال ان تمام لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ہمیشہ کسی بھی شعبہ زندگی کے لوگ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو انہوں نے اسٹیپ فارورڈ ہو کر ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں لغاری صاحب کو بھی، آپ کو بھی اور بول کے توسط سے پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے لیے بھی خوشخبری ہوگی. دیکھیں یہاں پر کل والے واقعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کسی بھی طرح کوئی بھی شخص اس کے لیے مناسب لفظ استعمال نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں سرکاری ملازمین تو ایک وہ تو اس میکانزم کا بھی حصہ ہے، وہ تو فرنٹ فٹ پہ لیڈ کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. ان میں جو ایلیمنٹ اس طرح سے ایجیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے لوگوں کو پرووک کر رہے ہوتے ہیں، ان ایلیمنٹس کا بھی تدارک ضرور ہونا چاہیے.
بہت ساری چیزیں ہمیں انٹرنیشنلی اور نیشنل لیول پر جب یہ ایشوز جاتے ہیں تو ہمارا امیج بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. اب گورنمنٹ کی کل جو مشینری تھی وہاں جو پولیس کے لوگ تھے انہوں نے بعد اللہ خواستہ یہ ایکشن لیا. ابھی دیکھیں اناؤنسمنٹ ہو گئی, گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا آفیشلی, اور وہاں ابھی بھی یار لوگ بیٹھے ہیں کہ جی نوٹیفیکیشن ہوگا تو اٹھیں گے. اتنی بے اعتباری چیزوں میں نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اس پاکستان کو جو کچھ ڈیلیور کرنا ہے پاکستان نے میں وہی ڈیلیور کرنا ہے, یا ہر شخص اپنی ذمہ داری کو اعتماد اور بے اعتباری کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم چلیں آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. بے اعتباری کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے جنوبی پنجاب کے مظفر گڑھ سے خرم لغاری صاحب بڑے ینگ سے آدمی ہیں, وہ عمران خان صاحب کے نظریے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم آئے, لیکن یہاں تو اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں, وہ آپ کی پارٹی چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے جنوبی پنجاب میں یہی کچھ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ بھی لوگ پارٹی چھوڑنے کی باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے سردار عثمان بزدار کے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ کرپشن کے معاملات میں ملوث ہیں. تو یہ کرپشن کے الزامات اور وہ بھی جنوبی پنجاب سے بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, آپ کے وزیر اعلیٰ, آپ کی قیادت کے حوالے سے, آپ کی حکومت کے حوالے سے. مدثر دیکھیں, کسی شخص کا الزامات لگانا بڑا آسان ہے, ان چیزوں کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. میں خود بھی ساؤتھ پنجاب سے ہوں, ملتان شہر سے ہوں. میں خرم لغاری صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے, میں ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن بہت سارے سکینڈلز انڈیویجول وہاں موو کر رہے ہیں. پارٹی کو بہت سارے تحفظات تھے, لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عثمان بزدار نے اپنے کریکٹر کے حوالے سے کبھی بھی کوئی اس طرح کا وہاں معاملہ نہیں ہونے دیا کہ کوئی شخص بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ سکے جی میرے پاس یہ پروف ہے. الزامات لگتے رہتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں یا اپر پنجاب میں, پاکستان میں کہیں بھی لوگوں کی کسی شخص کے ساتھ پرسنل کوئی ریونج ہو سکتا ہے, کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ آدمی کسی شخص کو پسند نہیں کرتا. ابھی آج سے 1 ماہ پہلے خرم لغاری صاحب چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ موجود تھے, معاملات ان کے سارے بالکل ٹھیک چل رہے تھے. اب اچانک چونکہ سینٹرل الیکشن سر پہ ہے, ہر شخص کی اپنی لائن آف ڈائریکشن ہے, ہر شخص کا اپنا طریقہ کار ہے. میں ان کے تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں, ایسا قطعاً کچھ نہیں ہے. میں خود ساؤتھ پنجاب میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن قریشی صاحب اس وقت جو ہے ایسے حالات میں آپ لوگوں کے ناراض اراکین سامنے آ رہے ہیں جب سینٹ الیکشن بالکل جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے, بلکہ 12-13 تو ڈیٹ ہے کاغذات کی, اور پھر 3 مارچ کا الیکشن کا بھی اناؤنس ہو گیا ہے. رانا ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, نون لیگ کے رہنما. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب اب آپ شروع کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے اراکین توڑے جائیں اور وہ بھی پنجاب میں, تاکہ جھٹکا دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو, یہ خود ہی لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر اقبال صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی کرکٹ ہے عمران نیازی صاحب کی اور اس بزدار کی کہ پورا مار روڈ اور جیل روڈ رکا ہوا ہے. میں خود 1 گھنٹے کی ٹریفک کے بعد 1.5 کلومیٹر میں نے طے کیا. یہ زیادتی ہے, یہ کوئی طریقہ ہے کہ 5 کرکٹر آئے ہیں, ان کو سیفٹی میئر گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنے چاہیے, لیکن عام آدمی کا راستہ روکنا یہ کون سا انصاف ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.